السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اگلی صورت ہمارے پاس سورۃ النصر ہے۔ نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اذا۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ پھر اگلا لفظ ہے جاء۔ جاء کا مطلب ہوتا ہے آ جائے یا آ گئی۔ تو اذا جاء، جاء اصل میں فعل ماضی ہے، مگر جب اذا کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا جب آ جائے یا جب آ گئی۔ اس کو یاد کرنے کے لیے یا تو جائے سیدھا اسی طرح یہاں پر نیچے بڑی یہ لگا لیتا ہوں، جائے بن جائے گا، ایسے یاد کر لیں، یا پھر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں آ جا، تو حمزہ کو پہلے لگا کر یاد کر لیں، آ جا سے آ گئی یا آ جائے۔ اذا جاء جب آ جائے یا جب آ گئی۔ نصر اللہ، نصر ہم نے کہا نصر کا مطلب ہے مدد، تو نصر اللہ اللہ کی مدد۔ والفتح، اور واو کا مطلب اور الفتح، فتح کا اصل میں مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کھولنا۔ فاتحہ مطلب قرآن کھولنے والی، شروع کرنے والی۔ فتح دروازہ کھولنا۔ تو بندہ بہت دیر سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کسی بھی دروازے کو کھولنے کی، کسی بند دروازے کو کھولنے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو آخر میں آ کر جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لیے، تو پھر اسے کہتے ہیں فتح، فتح ہو گئی یعنی جیت حاصل ہو گئی۔ فتح کو اردو میں کہیں گے جیت۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح مل جائے، یا جب آ گئی اللہ کی مدد اور مل گئی فتح۔ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ فتح مکہ ہونے سے پہلے ہی یہ سورت نازل ہو گئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بعد میں نازل ہوئی، مگر راجح قول یہی ہے کہ پہلے نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت پہلے ہی اپنے نبی سے وعدہ کر رہے ہیں اور انہیں خوشخبری سنا رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا انداز ہے کہ وہ بات کو بیان کرتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں کہ گویا وہ ہو ہی چکی، کیونکہ اس نے ہو ہی جانا ہے جس چیز کا اللہ نے ارادہ کر لیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت، واو اور رأیت، آپ نے رأیت تو کئی بار پڑھ چکے ہیں، لفظ تو ہمیں پکا ہو جانا چاہیے، پچھلی صورت میں بھی آیا ارأیت الذی یکذب بالدین، ہم نے کہا رویت سے یاد رکھیں گے دیکھنا۔ فرأیت شروع میں واو ہے، اس کا مطلب اور، رآ مطلب دیکھنا، اور تا مطلب آپ نے، ضمیر تا مطلب آپ نے۔ ورأیت جب آپ نے، اور آپ نے دیکھ لیا، کیا دیکھ لیا؟ الناس لوگوں کو دیکھ لیا۔ ورأیت الناس، اور جب آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، سورۃ الناس۔ یدخلون کیا کرتے ہوئے دیکھ لیا؟ ہم نے کہا تھا فعل ماضی ہے، دخل، دال خا اور لام یہ اس کا اصل ہے۔ دخل داخل ہونا، دخل دینا، میری بات میں دخل اندازی نہ کرو، داخل ہونا۔ جب اس کے شروع میں یا تا یا الف یا حمزہ یا نون لگ جائے گا تو یہ معنی دے گا حاضر کا۔ اگر یا یہ ہٹا دیں گے تو معنی اس کا ماضی میں چلا جائے گا۔ ابھی ہے یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے، آگے واو اور نون لگ گیا تو جمع بن گئی۔ کسی بھی چیز کی جمع بنانے کے لیے آخر میں واو اور نون یا اور نون کا اضافہ ہوتا ہے۔ یدخلون کیا کرتے ہوئے دیکھ لیا ناس کو؟ یدخلون داخل ہوتے ہوئے، فی میں، انٹو، فی میں، یدخلون فی
دین اللہ، کس میں داخل ہوتے ہوئے؟ اللہ کے دین میں. دین اللہ، اللہ کا دین. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. فی دین اللہ، کیسے داخل ہوتے ہوئے؟ افواجن، افواج فوج کی جمع ہے، فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے، فوجوں کی شکل میں داخل ہوتے ہوئے. پس یا تو فا مطلب تو سبح، پاکی بیان کریں، پاکیزگی بیان کریں. بحمدی، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، حمد تعریف. سبح، پاکی بیان کریں. با کے ساتھ حمدی، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اپنے رب کی. یہ ربی کا، رب مطلب رب، اور کا مطلب آپ کا رب. ربی کا، آپ کا رب. فسبح بحمد ربک، اور استغفر، استغفر اس سے بخشش طلب کریں، معافی طلب کریں. واستغفر ہو کا مطلب اس سے، ہو ضمیر راجع ہے رب کی طرف. ہو واستغفر ہو، اپنے رب سے معافی طلب کریں. انا، بے شک، ہو دوبارہ ضمیر ہے، رب کی جگہ استعمال ہو رہی ہے، یہاں پر بھی ہو اور یہاں پر بھی ہو، جیسے انگلش میں استعمال کرتے ہیں ہی. احمد از اے گڈ بوائے، ہی از ویری انٹیلیجنٹ. بار بار احمد استعمال نہیں کرتے ہم، اس کی جگہ ہی استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں ہو یا ہا استعمال کرتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، ہی، ہو، ہا. واستغفر، اور اس سے معافی طلب کریں. انہو، بے شک وہ، کانا ہے. کانا کے بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں عربی میں حسب جملہ. کانا کا مطلب تھا بھی ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا ہے، ہوا، ہوگا، بہت سارے الفاظ آ سکتے ہیں. انہو کانا توابا، وہ ہے تواب. تواب ہے، اس میں مبالغہ ہے. اس میں مبالغہ کا مطلب کسی بھی چیز کو جب بودز قیاس، سوچ سے زیادہ کسی صفت کو بیان کرنا ہوتا ہے نا، سوچ سے بھی زیادہ، یعنی بہت زیادہ جس چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مبالغے کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. جیسے الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا. الغفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا. تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب مطلب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اب جب اللہ رب العزت کے لیے یہ اس میں مبالغہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت اللہ رب العزت میں اس مرتبے پر ہے کہ جس سے آگے کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. عقل سے تو ظاہر ہے وہ بہت دور ہے. تو یہ ترجمہ ہو گیا انہو کان توابا، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب توبہ سے بنا ہے نا. اب یہ سورۃ